آپ یہ بتائیں کہ ہمارے جو طیارے ہیں جن میں J-10C ہے اور F-16 یا 17 ان میں کیا اپگریڈیشنز ہونے والی؟ وہ تو ابھی کافی زیادہ ہندوستان بھی کیوریس ہوگا ہم سے جاننے میں، اور ظاہر ہے، لیکن یہ میں آپ کو صرف اتنا بتا سکتا ہوں، ڈیٹیلز ابھی مشکل اس لیے ہے کہ وہ پھر پرچ آؤٹ ہو جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں نا بچپن میں، تو وہ مشکل ہے بیکاز آف کانفیڈینشیلٹی، سارا نہیں میں بتا سکوں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس F-16 ہے، جو اس وقت پاک فضائیہ چاہتی ہے کہ ہمارے پاس اس کی رینج 60-70 کلومیٹر ہے اس وقت، جو ہمارا رافیل کے مقابلے میں ہاف ہے جو ہمارے میزائل کی رینج ہے، بیانڈ ویژول رینج جو F-16 پر لگا ہے۔ رافیل کے معاملے میں بھی انہوں سے یہی غلطی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے یہ مارے گئے تھے کہ پاکستان کے پاس رینج کم ہے۔ ہاں جی، رینج کم والی، اور وہ بھی کوئی 50 کلومیٹر کی رینج تھی جی، 150 وہ سمجھ رہے تھے ہمارے پاس 1.5 ہے، لیکن ہمارا 50 اوپر کا تھا، تو ابھی ہماری F-16 کی مائنس تھی، جس کی وجہ سے F-16 تھا ہوا میں رات کو، اس رات کو اڑ رہے تھے، لیکن کیونکہ ان کی رینج رافیل سے ہاف تھی تو اس کو اپرچونیٹی نہیں ملی آئیڈیل کہ وہ شوٹ کر سکے۔ وہ جو آپ کا سوال ہے کہ AMRAAM ایڈوانس میڈیم ایئر ٹو ایئر میزائل جو ہوتے ہیں وہ اس پر لگتے ہیں امریکن، صرف امریکن ہی لگ سکتے ہیں، اس میں A, B اور D ہوتا ہے، ہم D لینا چاہتے ہیں جو لیٹسٹ ہے، ظاہر ہے اس کی تقریباً 150 کلومیٹر رینج ہے۔ نو چائنا کا لگ ہی نہیں سکتا، یہ امریکن F-16 ہے نا، تو F-16 جو امریکن جہاز ہے تو امریکن میزائل ہی لگ سکتے ہیں اس کو۔ یہ عام طور پر کمپنیاں بڑی اس میں رکھتی ہیں، اسٹرکٹلی گارڈڈ، سارے ایک کانفیڈینشیلٹی رکھتی ہیں۔ وہ جو ایک دفعہ آپ نے پوچھا تھا کہ یہ انڈیا کے پاس کوڈ نہیں تھے، تو میں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی، کوڈ نہیں ہوتے، وہ اپگریڈیشن والا ہوتا ہے، تو ہمیں F-16 کے اوپر میزائل امریکن ہی لینے پڑیں گے۔ وہ ایک آپشن ہم لک فارورڈ کریں گے، امریکہ ہمیں دے دے گا، پھر کہے گا بھارت پہ نہ چلانا۔ ہاں بولے، لیکن ایسا ہم نے کوئی معاہدہ نہیں کیا، وہ مس پرسیپشن لوگوں کی ہوتی ہے، دور کر دیں، ہم نے کوئی بانڈ ایسا نہیں بھرا ہوا، نہ کوئی ایگریمنٹ۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہے؟ ایبسولوٹلی۔ جب F-16 لیے تھے تب بھی ایسا کوئی معاہدہ نہیں تھا کہ آپ نے انڈیا کے اگینسٹ نہیں استعمال کرنے؟ یہ آج کا نہیں ہے، پریزیڈنٹ ایوب خان 1960s میں ہمیں F-86 جہاز ملے تھے جو 65 اور 71 کی جنگ میں لڑے تھے، تو کسی نے امریکہ سے جب جہاز آئے یا آنے والے تھے تو پریزیڈنٹ ایوب خان سے کسی نے پوچھا تھا، وہ بھی فیلڈ مارشل تھے، ان سے پوچھا تھا کہ سنا ہے آپ نے معاہدہ کیا ہے کہ آپ ہندوستان پر نہیں چلا سکتے، ان کے خلاف یہ جہاز نہیں اڑا سکتے، تو انہوں نے ایک بڑا اچھا جواب دیا تھا، میں آج بھی کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، اگر انگلش میں کہا تھا، میں اردو میں کوشش کروں، انہوں نے کہا امریکہ نے بھی اٹیک کیا تو یہ جہاز ہم امریکہ کے خلاف استعمال کریں گے، یہ نہیں کہ ہماری، اور میں آپ کے ویورز کو کلیئر کرتا ہوں، ہماری کوئی، آپ نے مجھے بھی کلیئر کیا ہے، کوئی کانٹریکچوئل ایگریمنٹ نہیں ہے ہمارا کہ ہم کہیں نہیں استعمال کریں گے، ابھی اڑ رہے تھے۔ یہ تو بہت بڑی غلط پرسیپشن پائی جا رہی ہے، ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے۔ جی، مجھے بھی بہت سارے پوچھتے ہیں، سینئر جرنلسٹ تک پوچھتے ہیں، وہ بڑے حیران ہوتے ہیں، اور میں جب کلیئر کرتا ہوں، آج بھی اگر خدا نخواستہ ہماری جنگ ہوتی ہے اور F-16 کی قابلیت ہے، اور اگر ہم نے میزائل اپ گریڈ کر لی ہوئے، F-16 الحمدللہ شامل ہوگا۔ اگر کبھی پاکستان نے F-35 بھی لے لی امریکہ سے تو اس کا بھی یہی معاہدہ ہوگا کہ جہاں مرضی چلائیں، آپ کی مرضی؟ نہیں منیزے، یہ امریکہ ایسی چیزیں اس طرح دیتا نہیں ہے۔ یہ دیکھیے، ایجپٹ کو اس نے F-16 دیے ہوئے ہیں 200، ہمارے پاس 75 ہے صرف، ایجپٹ کا 200 F-16 ہے۔ جو رینج اسرائیل کو دی ہے اس نے، جو میزائل دیے ہیں، وہ جو میں AMRAAM D کہہ رہا تھا، ان کو 150 کلومیٹر والا دیا ہوا ہے، اور ان 200 جہازوں پہ 60-70 سے اوپر والا کوئی میزائل نہیں ہے۔ تو پھر اب امریکہ F-35 سعودی عرب کو دینے میں انٹرسٹڈ کیوں ہے؟ میرا خیال ہے جب انفولڈ ہوگا تو ہم ایک اور پوڈ کاسٹ کریں گے، اور کرنا چاہیے، میری ریکویسٹ پہ کر لیجیے گا۔ وہ اس لیے کر لیں گے کہ وہ دے گا نہیں وہ سارا کچھ جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ہوتا ہے۔ امریکہ ریسٹرکٹ کر کے ایکسپورٹ ورژن سے بھی لوور کیٹیگری دیتا ہے، خاص طور پہ اگر عرب ملکوں کا ہو کیس، اور عرب ملکوں کا لائکلی انگیجمنٹ اسرائیل کے ساتھ ہونی ہوتی ہے۔ سارے مڈل ایسٹ کے جو ملک ہیں ان کو وہ میزائل نہیں دیے ہوئے جتنے اس نے اسرائیل کو دیے ہوئے ہیں۔ سعودی عرب کے پاس F-15 ہے، اس کی رینج 100 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہے، اور جبکہ اس کے جہازوں کی 150-200 کے قریب ہے۔ یعنی اس نے ہمیشہ اسرائیل کو ایکسپورٹ ورژن والا فارمولا نہیں لگایا یا پابندی نہیں لگائی، ان ملکوں پر لگائی ہے۔ 200 ایئر کرافٹ F-16 کیا کریں گے اگر اسرائیل سے مقابلہ ہوتا ہے، اور ادھر سے 150 کلومیٹر ہے، ان کے پاس 60-70 سے اوپر میزائل نہیں ہے۔ تو پھر ہم کس لیے، ہمارے ساتھ دفاعی معاہدہ کس لیے کیا ہے سعودی عرب نے؟ اسی لیے تو کیا ہے؟ نہیں، ہمارا کسی اور وجہ سے کیا، وہ میزائل کی وجہ سے نہیں آج آپ بہت سی باتیں نا ڈھکے چھپے الفاظ میں کہہ رہے ہیں، آپ نہیں چاہتے دشمن ممالک کو سارے راز ایک ہی پوڈ کاسٹ میں پتہ چل جائیں؟ میں بھی نہیں چاہتا کہ آپ دوبارہ نہ بلائیں۔ اچھا، میں چاہتا ہوں بلاتی رہتا کہ ایک دن بتایا تو آپ نے کہا بس ٹھیک ہے، آپ نے سب بتا دیا، آپ نہیں بلایا۔ ہوا یہ ہے، سعودی عرب سے کیا ہے، دیکھیے قطر پہ حملہ ہوا، قطر کے پاس کیا نہیں ہے، انڈیا کا $85 بلین بجٹ ہے، ہمارا $9 بلین ہے۔ آپ کو پتا قطر کا کتنا ہے؟ $130 بلین۔ اور پھر بھی اس کو امریکہ سے مدد چاہیے کہ وہ اس کا دفاع کرے۔ میں نے آپ سے کہا کہ کیا چاہیے، بیچ میں مسنگ کیا ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے آپ کی صلاحیت،
इरादी, बड़ी खुद अच्छी मुख्तारी। आपने बड़ी अच्छी उर्दू बोल दी, मेरी इतनी अच्छी उर्दू नहीं है। एक होता है ही काबिलियत और एक होता है हौसला। काबिलियत और चीज़ होती है, हौसला और चीज़ होती है। वो तो फिर सऊदी अरब का भी 70 बिलियन के करीब बजट होगा जी, और फिर भी उसने दिफाई मुआहदा पाकिस्तान के साथ किया है जिसका कितना गालिबन 10 बिलियन के करीब है। नहीं देखें, ये जो पाकिस्तान सऊदी अरब का हुआ है ये बिल्कुल डिफरेंट डायमेंशन में हुआ है। लोगों को एक और मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जो आपकी मेहरबानी से मैं चैनल्स के जरिए क्लियर करता हूँ। लोग ये समझते हैं कि खुदा ना खासा जिस दिन पाकिस्तान पे हमला हुआ तो उनके F-15 हवा में होंगे, आ रहे होंगे, 35 F-35 जब आ गया तो अगर उन पर हमला हुआ तो J-17 थंडर, J-10 रस्ते में होंगे। ऐसा नहीं होता। सिर्फ इतना ही नहीं, एटम बॉम्ब की भी बात है। एटम अपनी जगह, अच्छा। उसकी तो बात की तो वो अपनी जगह, आपका चैनल नहीं चलेगा, अपनी जगह, आपका इंटरव्यू नहीं चलेगा ठीक है। आपने पीस टाइम में बिल्ड करनी होती है कैपेसिटी, अमन के जमाने में करनी होती है। ये नहीं होता कि जब जंग विसल बजेगी जंग की तो आप कहेंगे ले आओ जी J-10 ले आओ। सऊदी अरब के पास क्या है? अनलिमिटेड रिसोर्सेज। पाकिस्तान के पास क्या है? अनलिमिटेड रिजॉल्व, हौसला, ट्रेनिंग, पैशन। मैरी द टू, गेट द रिजल्ट। पीस टाइम में ये गलत परसेप्शन है कि हमें वो उस वक्त हम जाएंगे जब। सर हमने इन दोनों की शादी करवा दी थी और एक फौज भी बनाई थी राहील शरीफ साहब की क़यादत में। मैं तो चाहती हूँ कि मौका आए कि उसको इस्तेमाल किया जाए और उसकी क़यादत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के पास हो तो फिर हम देखें कि हम क्या वंडर्स कर सकते हैं। नहीं, अभी तक तो देखिए यही मुआहदा अगर काम कर जाए तो शायद और किसी फोर्स की जरूरत ना पड़े। और आपने जैसे मैंने कहा कि आपने बॉन्डेज दिखानी है, रिजल्ट दिखाना है, पीस टाइम में दिखाना है। मेरा जोर इस पे है। जंग के दिनों में आपको दुश्मन आपको टाइम नहीं देता। आप बताइए, चलें आखिरी बात इस सवाल के जवाब में। रात को 12:30 बजे जब आपके बॉर्डर पे 85 जहाज रात को उड़ रहे थे, आ रहे थे, हर एक के ऊपर 4 से 6 मिसाइल लगे होते बियॉन्ड विजुअल रेंज, तकरीबन 350-400 मिसाइल लेके आ रहे थे हमलावर करने। उस वक्त आपने सऊदी अरब को कॉल करना था अगर हमारा मुआहदा हुआ होता। किसने करना था? हमने करना था, खुद हमने करना था। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। अभी भी हमने किया है, हालांकि हम पर दबाव था, जवाब नहीं दो पर हमने देना था। तो हमने कोई OIC का इजलास नहीं बुलाया ना, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने अगले यूनाइटेड नेशन से कंडेम नहीं कराया, हमने अमेरिका से वीटो नहीं कराया, हमने बुरा भला नहीं कहा, हमने डिप्लोमेटिक मूव नहीं की। पहले मारा, उसके बाद दुनिया से कहा हाँ जी क्या करना है। और अभी हम अफगानिस्तान के साथ भी इससे कोई मुख्तलिफ काम नहीं करेंगे। वाना में देखें आप क्या किया। हमने तो आपके साथ जाते जाते आकर बैठ गए कि हम पीस टॉक करेंगे। आप हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं मगर वो हम की बात नहीं चाहते। मगर अब हम क्या वाना का जवाब देने के बाद फिर सोचेंगे कि हमने क्या करना है? बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत के साथ किया था। देखिए, मैं भारत से इसको इक्वेट नहीं करता। इधर जब भी होगा, जितना हुआ भी है वो अनविलिंगली हुआ है, बाय चॉइस नहीं हुआ, एक्साइटमेंट नहीं हुआ। मुत्तकी की स्टेटमेंट्स तो बाय चॉइस और बाय विल थी ना। नहीं, उनको कर लेने दें। हमने अपना स्टैंस रखा ना। हम दूसरे को मुंह लाल देख के हम अपना मुंह लाल नहीं करते। हमारा अपना ग्रेस है, हमारे मुल्क की एक अपनी फॉरेन पॉलिसी है, हमारी एक नेशनल इंटरेस्ट है। हमारी नेशनल इंटरेस्ट ये है कि हम टू फ्रंट नहीं लड़ते और लड़ना चाहते नहीं हैं। हमारी कैपेसिटी भी नहीं है, हमने बिल्ड भी नहीं किया कभी। हमारी फोर्सेस बिल्ड नहीं है टू प्रॉन्ग लड़ने के लिए, डिजाइन वाइज। ये नहीं कि हौसले वाइज, दोनों का फर्क है। डिजाइन वाइज नहीं करते कि डिजाइन होता है ना कि हमारी ये फौज इधर है, इतने कोरे उधर लगेंगी, इतने फाइटर जहाज यहाँ है, इतने फाइटर जहाज उधर। नो, एम्प्लॉय होगा। और अभी भी मैं कह रहा हूं कि अभी हमने जो किया है बाय अनविलिंगनेस किया है।